حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں ہم چند بنیادی ایریاز کے اوپر، برانچز کے اوپر جو کہ فلسفے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس میں سے پہلی برانچ ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹا فزکس یا مابعد الطبیعیات، دوسری برانچ جسے ہم کہتے ہیں ایپسٹیمالوجی یا علمیات، اور تیسری بحث ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکزیولوجی، جس میں اخلاقیات بھی شامل ہے، جمالیات بھی شامل ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے پہلی جو اس کا پہلا ایریا ہے فلسفی کا، اس کے بارے میں ہم مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ میٹا فزکس سے مراد ایک ایسا ایریا ہے، ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر اس کے ایکسپرٹس بنیادی طور پر ریئلٹی، حقیقت، اشیاء کی حقیقت کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے فرینڈشپ ہے، دوستی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دوستی ہے، دوستی کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوستی کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح جیسے بھی اس سے پہلے میں سوال اٹھا رہا تھا کہ انسانی فطرت کیا ہے؟ کیا انسانی کوئی فطرت ہے بھی انسان میں یا نہیں؟ جیسے کہ ایگزسٹینشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی فکسڈ نیچر نہیں ہوتی ہے، وہ ہر وقت بدلتا ہے، یا انسان ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کہ وہ ہوتا ہے، یعنی بنیادی طور پر اس کے کچھ ایسنسز ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کے ایسنسز ہوتے ہیں تو پھر یہ سوالات تو آپ اٹھاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ خیر ہے، شر ہے، یا ان دونوں چیزوں کا ملا جلا رجحان ہے، یا ان دونوں چیزوں سے وہ بالکل خالی ہے اور وہ نیوٹرل ہے؟ تو اس طرح کے سوالات کو ہم کہتے ہیں یہ مابعد الطبیعیاتی سوالات ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ یہ سوال اٹھانا کہ کیا یہ کائنات خود سے اور پہلے سے اور ہمیشہ سے موجود ہے، یا کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہوگا جب یہ نہیں تھی؟ اور اگر یہ بات درست ہے تو کیا اس کو عدم سے وجود میں لانے والی کوئی ہستی ہے؟ اور اگر اس کو عدم سے وجود میں لانے والی کوئی ہستی ہے تو کیا وہ ہستی اور یہ کائنات، ان دونوں کی حقیقتوں میں اختلاف ہوگا یا دونوں ایک ہی جیسی ہوں گی؟ یہ سوال بھی بنیادی طور پر مابعد الطبیعیاتی سوال ہے اور فلسفے کا ایریا آف انکوائری ہے۔ اس کی دو فردر برانچز کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ ایک برانچ اس کو ہم کہتے ہیں آنٹولوجی، اس کی اردو کونیات کہلاتی ہے، یعنی ہونا۔ اس برانچ کے اندر بنیادی طور پر حقیقت کا سٹرکچر کیا ہے؟ کیا حقیقت مادی ہے یا روحانی ہے؟ صحیح ہے؟ حقیقت کی ساخت کیا ہے؟ کیا حقیقت پرماننٹ ہے یا حقیقت میں تبدیلی ہوتی ہے؟ کیا تبدیل ہونے والی چیز کو حقیقت کہا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کونیات، صحیح ہے، آنٹولوجی، اسٹرکچر آف ریالٹی۔ تو اس برانچ آف فلسفی کے اندر ہمارے پاس سوالات ہوتے ہیں حقیقت کی ساخت کے اعتبار سے، کہ حقیقت پرماننٹ ہے یا چینجنگ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ مٹیریل ہے، وہ اممٹیریل ہے، اور اس سے متعلقہ دیگر سوالات ہیں۔ کاسمولوجی، ٹھیک ہے، کاسمولوجی بنیادی طور پر ایک ایسا ایریا ہے جس میں مختلف حقیقتوں کے آپس میں تعلقات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کیا انسان اور خدا میں کس طرح کا تعلق ہے؟ کیا میں اپنے ہونے میں ڈپینڈ کرتا ہوں خدا پر، یا اس کے بالکل برعکس؟ صحیح ہے؟ یا اس کو اور آسانی سے پوچھتا ہوں، کیا خدا دراصل کوئی حقیقت ہے خارج میں، یا میرے ذہن کی اختراع ہے؟ اور ہمارا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ فلسفے کا ایک بنیادی سوال ہے۔ اسی طرح فرض کریں کہ انسان کی حقیقت، جیسے اسے آنٹولوجی میں ہم نے دیکھا، تو کیا انسان اور کائنات یہ آپس میں یوں جڑی ہوئی ہے، گندھی ہوئی ہے آپس میں؟
جیسے کہ گریکس کے ہاں عام طور سے خیال کیا جاتا تھا کہ کائنات اور انسان یوں ہیں اور انسان کائنات کا حصہ ہے. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مڈرنٹی اور جب ماڈرنزم آتا ہے اور اس طرح کے خیالات سامنے آتے ہیں، انلائٹنمنٹ کے خیالات سامنے آتے ہیں، تو مغربی فلاسفہ نے بنیادی طور پر انسان کو اس کائنات سے علیحدہ کر کے دیکھنا اور تصور کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا نہیں، انسان کائنات کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کاسمولوجی سے مراد یہ ہے کہ مختلف حقیقتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو فرض کریں کہ میں مثال کے طور پہ جیسے الہیات کے اندر ایک صرف سمجھانے کے لیے غرض سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ممکنہ کاسمولوجی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم اپنی کاسمولوجی کا آغاز کرتے ہیں کہ بھائی گاڈ، اللہ رب العزت نے اینجلز کے ذریعے سے، ملائکہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کمیونیکیشن کی، اور پھر حضور نے مسلمانوں کو، عام انسانوں کو بتایا کہ یہ ہدایت ہے، اور پھر ایک جانوروں کا یعنی انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، پھر چرند پرند یہ وہ. اب یہ اگر آپ لنکیج دیکھیں تو ٹاپ پر اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو وہ اللہ رب العزت نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ حقیقتیں کہ ملائکہ اور انبیاء اور پھر انسان، اور پھر یہ پوری جو لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کاسمولوجی ہے. لیکن یہی بات اگر آپ ایک مٹیریلسٹ سے پوچھیں گے تو وہ گاڈ سے نہیں شروع کرے گا، اس کے لیے گاڈ شاید اتنی ریالٹی نہ، وہ یہاں مادے سے شروع کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ پہلے لیٹس سے کہ پلانٹس تھے، یا پہلے میٹر تھا اور پھر وہ پلانٹس تھے اور پھر وہ اینیملز ہوئے، پھر وہ انسان ہوئے. اور یہ جتنی بھی امٹیریل چیزیں ہیں کہ یہ جو اینجلز ہیں، یہ جو جنز ہیں اور یہ خدا ہے، یہ انسان کی اختراع ہے، اس کی ذہن کی پیداوار ہے. اس کے اندر کچھ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، اس کے اندر کچھ اس نے کچھ نہ کچھ ایسا اچیو کرنا تھا تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ کیا. یہ ایک اور کاسمولوجی ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ عرف عام میں آپ کہتے ہیں کہ یہ سیکولر ہے یا ایتھیسٹک ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ خیال کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایپسٹیمالوجی، علمیات. علمیات کے اندر ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں اور اس سوال سے بحث کرتے ہیں کہ علم کیا ہے، علم کی صفت کیا ہے، صحیح ہے، ٹروتھ کیا ہے، حق کیا ہے، کیا علم حاصل کرنا ممکن بھی ہے، کیا علم کسی چیز کا نام ہے، علم اور رائے میں کیا فرق ہے، صحیح ہے، کیا علم کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، کیا علم سب چیزوں کے بارے میں حاصل کیا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پر علمیات کے اندر یعنی جاننے والے یعنی عالم اور معلوم کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ کیا عالم جو جاننا چاہتا ہے، نوور اور نون، کیا ان میں کوئی درمیان میں کوئی بارڈر بھی ہے یا نہیں ہے بارڈر، کیا یہ دونوں ایک ہی حقیقت ہیں، صحیح ہے، یا یہ دونوں مختلف ہیں، ان میں کوئی بعد ہے، کوئی ان میں تفریق ہے، صحیح ہے. اور کس طرح علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ذرائع علم کیا ہے. تو علم سے متعلق کہ علم رائے سے کس طرح مختلف ہوتی ہے، کیا علم ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، علم کی صفت یا صفات کیا ہے، کس قدر آپ معلوم کو جان سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہ سکتے ہیں، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے، اس کے ذرائع آپ کے پاس کیا ہے، اور کیا علم کی کوئی تحدید ہوتی ہے، یعنی کیا آپ سب کچھ جان سکتے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ آپ شاید نہ جان سکیں، کیا ایسا ممکن ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی جو گفتگو ہے یہ ہم ایپسٹیمالوجی کے اندر کرتے ہیں. اب اس میں جو یعنی اس اور یہ جتنے سوالات میں نے اٹھائے ان سب کے اوپر گفتگو ہے، لیکن چند تھوڑی سی باتیں میں آپ سے گزارش کروں گا. یعنی جیسے فرض کریں کہ دو ذرائع پاپولر ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی ذریعے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انٹیوشنزم ہے کہ انسان کو وجدان سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن جو دو پاپولر نظریات ان میں ایک ریشنلزم ہم کہتے ہیں عرف عام میں، اور دوسرا امپیریسزم ہے.
رैशनलिज्म से मुराद ये है कि इल्म का सबसे रिलायबल काबिल एतमाद ज़रिया रीज़निंग है, यानी रीज़न है। रीज़न है जिसे आप कह सकते हैं कि नेसेसरी एंड यूनिवर्सल आइडियाज़, यानी ऐसे ख़यालात जो कि यानी रैशनल होते हैं, जिन्हें आप बदीही कहते हैं। तो बदीही माकूलात की बुनियाद पर, बदीही जुमलों की बुनियाद पर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, इसे हम कहते हैं रैशनलिज्म। यानी इल्म जिस चीज़ पर खड़ा होता है उसकी बुनियाद ये बदीही माकूल उसूल होते हैं, ठीक है। मिसाल अभी मैंने इससे पहले मिसाल दी ना, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसकी बुनियाद के ऊपर आप कहेंगे मिसाल के तौर पे कि ये तो हम सबको पता है कि होल इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट, कि जो होल होता है वो बुनियादी तौर पर अपनी जुज़ से बड़ा होता है, सही है। सर्कल्स आर राउंड, हम सबको पता है कि सर्कल्स जो हैं वो राउंड होते हैं, ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं। ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में आप कहते हैं कि ये तो बदीही है। बदीही से मुराद क्या? इसके लिए फ़र्दर आपको आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही आपने कहा फ़ौरन से आप मान जाते हैं हाँ ये तो है कि बैचलर्स आर अनमैरिड मेल, ये एक मिसाल की मैंने दी है। ऐसा इल्म जिसकी बुनियाद इस तरह की बदीही माकूल उसूल होते हैं, इसे हम कहते हैं रैशनलिज्म, ठीक है। और इसके अंदर जो बुनियादी ख्याल होता है वो ये होता है कि जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ हैं, यानी सेल्फ एविडेंट ट्रूथ जो हैं ये बेसिकली होते हैं आपके आसपास होते हैं, आपको पता होता है यही कायनात इन्हीं चीज़ों से बनी हुई है। तो जैसे ही आप इनके ऊपर बुनियाद रखते हैं तो बुनियादी तौर पर ये हर एक को समझ में आते हैं और हर एक इनको तस्लीम करता है। लिहाजा इस तरह अगर इल्म की तश्कील की जाएगी तो इल्म काबिल एतमाद होगा। एम्पिरिसिज्म दूसरा है, दूसरा ज़रिया इल्म कह सकते हैं, दूसरा नज़रिया इल्म कह सकते हैं। और इसका बुनियादी तौर पर ख़याल ये है कि इल्म रिलायबल हमेशा ऐसा होता है जो कि तजर्बे से हासिल किया जाए। तजर्बे से यहाँ क़तन ये मुराद नहीं है कि जो इंसान को बूढ़ा होने के बाद हासिल होता है, सही है। तजर्बे से यहाँ पर मुराद ये है कि आप अपने हवा से खमसा का इस्तेमाल करते हैं, यानी चाय अब ठंडी हो चुकी है, गर्म होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर ही महसूस हो कि ये गर्म है तो मैं कहूँगा कि ये चाय गर्म है। अब मुझे कुछ टेम्परेचर महसूस नहीं हो रहा तो क्या हो गया कि ये इसका कोई टेम्परेचर नहीं। तो कैसे ही मुझे इल्म हासिल हुआ? यानी हिस्स से, ठीक है, हवा से खमसा का इस्तेमाल से। इसी के साथ साथ पानी, ठीक है, ठंडा है, कैसे पता चला? कि मिसाल के तौर पर कि इस वक्त मेरी जो आवाज़ है मैं ख़ुद सुन रहा हूँ, कैसे मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ आ रही है मेरे कान से? इस वक्त आपके मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, बाज़ चेहरे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि बहुत खौफ के आलम में और हैरत के आलम में भी बैठे हुए हैं। तो यानी ये मुझे कैसे इल्म हो रहा है देखना। तो एम्पिरिसिस्ट का ये ख़याल है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारा इल्म जो है वो रैशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर है और वो इन्नेट होता है, वो पहले से इंसान के जहन में मौजूद होता है। एम्पिरिसिस्ट का दावा ये है कि दुनिया के तमाम इंसानों का अगर मुतालिया किया जाए, उनके कल्चर्स का मुतालिया किया जाए, तो हमें इस बात पर इत्तेफाक नज़र नहीं आता कि इंसान चंद बदीही तसव्वुरात के साथ पैदा किया गया है। अगर इंसान चंद बदीही तसव्वुरात के साथ पैदा नहीं किया गया है, अगर ये मफरूज़ा दुरुस्त है जैसे कि एम्पिरिसिस्ट ये कहते हैं, तो फिर इल्म का रिलायबल सोर्स महज हवा से खमसा है। और फिर ये थ्योरी फर्दर डेवलप भी होती है, एक्सपीरियंस के मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। तो ये दूसरा ज़रिया इल्म है जिसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, इसमें इल्म की बहस होती। और तीसरा एरिया है, इसको हम कह सकते हैं कि एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में बुनियादी तौर पर अक़दार के हवाले से गुफ्तगू होती है और इसकी फ़र्दर 2 ब्रांचेस हैं जिसको हम कहते हैं एस्थेटिक्स जमालियात और एथिक्स अखलाकियात। एस्थेटिक्स जमालियात से मुराद ये है कि ख़ूबसूरत होने का क्या मतलब है, क्या खूबसूरत के अंदर की सिफत है, यानी ऑब्जेक्ट की सिफत है, या इंसान की जिसे कहते हैं कि मौजूई प्रोजेक्शन है, यानी इंसान का सब्जेक्टिव फीलिंग है।
یعنی اگر میرا موڈ اچھا ہے تو مجھے دنیا اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور اگر میرا موڈ سوئچ آف ہوا ہے تو پھر یعنی آپ کہیں گے ہر چیز دنیا کے اندر مجھے مایوسی نظر آئے گی۔ تو کیا بیوٹی جو ہے وہ سبجیکٹو ہے یا معروضی حقیقت ہے؟ کیا وہ ایک موضوعی حقیقت ہے یا معروضی حقیقت ہے؟ اگر وہ معروضی حقیقت ہے تو کیا بیلنس کا نام یعنی توازن کا نام بیوٹی ہے یا اس کے بالکل برعکس؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو سوالات ہیں یہ ایستھیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اخلاقی مثال کے طور پر وہ کیا چیز ہے جو کہ خیر کو خیر بناتی ہے؟ مثال کے طور پر کیا خیر کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ خیر کو خیر بناتی ہے؟ یعنی وہ کیا داخلی چیز ہے، صفت ہے، یا وہ خارجی صفت ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں سچ بولتا ہوں تو کیا یہ خیر ہے یا شر ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو کیا سچ بولنے کے نتیجے میں جو فوائد مجھے حاصل ہوں گے اس بنیاد پر میں فیصلہ کروں گا کہ سچ بولنا خیر ہے، یا سچ بولنا اس وقت بھی خیر ہوگا کہ اس کے نتائج مضر ہوں، معاشرے کے لیے مضر ہوں، تب بھی وہ خیر کہلائے گا۔ تو خیر کو خیر کیا چیز بناتی ہے؟ خیر کے معیارات کیا ہیں؟ شر کیا ہے؟ کیا شر یعنی ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے؟ اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں یہ ایکزیولوجی اور پھر میٹا فزکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ فلسفے کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ زندگی کے اساسی مسائل، ٹھیک ہے، زندگی کے اساسی مسائل پر معقول بحث تلاش، اور اس تلاش کو ممکنہ بناتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، ان سوالات کو سمجھتے ہیں، ان کی تفہیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان کے جوابات کو آپ ٹٹولتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، پرکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، پھر آپ دوبارہ ان اعتراضات پر غور کرتے ہیں، اور پھر فردر آپ ان کے جوابات کی تلاش کرتے ہیں۔ فلسفہ 3 بڑے ایریاز آگے: مابعد الطبیعیات، آنٹولوجی اینڈ کاسمولوجی، اسٹرکچر آف ریالٹی، حقیقت کی ساخت کیا ہے، حقیقتیں آپس میں کیسی جڑی ہوئی ہیں کہ کون سی زیادہ حقیقت ہے، کون سی کم حقیقت ہے، کون سی حقیقت انڈیپینڈنٹ ہے، کون سی حقیقت ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایپسٹیمولوجی میں یہاں پہ میں نے 4 سورسز لکھے ہوئے ہیں، ریشنلزم ہے، امپیریسزم ہے، اور اس کے بعد پھر اگر آپ ایکزیولوجی میں آ جائیں تو اخلاقیات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایستھیٹکس، جمالیات۔ سوالات اگر آپ کو اس حوالے سے کرنے ہیں تو آپ کر سکتے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو بدیہیات کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور بیان کی ہے آپ نے، اور جو بالکل واضح ہو، اب جیسے مثال کے طور پر مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شروع سے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ موجود ہے، وہ ایک ہے، اس کا جو تصور بنے گا اس کو ہم بدیہیات بولیں گے۔ اسی طرح کوئی ہندو ہے تو وہ بھگوان کو خدا بولے گا تو یہ اس کے لیے بدیہیات بن جائے گا۔ ایسے ہی تثلیث کا عقیدہ ہے، تو بدیہیات کی تعریف مطلب مختلف ہو سکتی ہے ہر انسان کے اعتبار سے، ہر عقیدے کے اعتبار سے۔ ہاں، یہ بالکل ایک اعتراض بدیہیات کے اوپر ہے کہ کیا یہ کلچرلی کنسٹرکٹ ہوتی ہے یا دراصل کیا حقیقت ہے۔ تو یہ بحث ظاہر ہے فلسفے کے اندر تو اسی طرح جاری و ساری رہے گی، لیکن متکلمین اپنے دلائل کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ چند چیزوں کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایک میننگ فل انداز میں اپنے دلائل کا آغاز نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مثال کے طور پہ جیسے ہول از گریٹر دین اٹس پارٹ، اگر آپ اس کے اوپر بھی غور کریں تو اس کے لیے کیا فردر کسی دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بدیہیات ہیں، اعتراض اگر دیکھا جائے تو یقیناً یہ اعتراض ہے کہ کیا یہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے یا مثال کے طور پہ کلچرلی ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن ایسے یعنی بدیہیات کا تصور یہ ہے کہ ایسے سیلف ریفرنشلز جن کے لیے فردر انکوائری کی ضرورت نہ ہو، ان کے اوپر اگر علم کی بنیاد رکھی جائے تو وہ علم جو ہے وہ ایک ریلائبل سورس آف نالج بنتی ہے۔
میرا سوال یہ تھا کہ امپیریسسٹ جب کہتے ہیں کہ تجربات کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ تو تبھی ممکن ہے جب ہم سینسز کی ریلائبلٹی کو بھی اسٹیبلش کریں، لیکن سینسز کی ریلائبلٹی جو ہے ان کو ہم تجربات کی بنیاد پہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے، تو پھر جو وہاں پہ ہم ایمان لے کے آ رہے ہیں اور آگے ہم تجربات پہ بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ ریشنلسٹ جس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم عقل کے ذریعے سے علم حاصل کریں گے، محض عقل کی، ان ایڈڈ ریزن، تو ان ایڈڈ ریزن کے اندر جو ہم مختلف ہول از گریٹر دین اٹس پارٹس، سو ہم نے پارٹس بھی دیکھے ہوئے ہیں اپنے تجربات کے ذریعے اور ہول بھی دیکھا ہوا ہے، اور یہ الفاظوں کے معنی بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ ہول کسے کہتے ہیں، پارٹ کسے کہتے ہیں اس کائنات کے اندر، تو ہم تو یہ تجربات کے ذریعے سے بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان کس طرح سے ہم بیلنس کریٹ کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ نہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں یعنی ریشنلزم اور امپیریسزم میں بیلنس کیسے کرتے ہیں، یا دونوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ اعتراض ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے، اور ان کے درمیان کس طرح سے ہم بیلنس کریٹ کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، امپیریسس کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ مثال کے طور پر آپ کیسے ٹرسٹ ان کے اوپر ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ایسے تجربات بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈسیپٹیو ہوتے ہیں، تو ایک ایسا سورس آف نالج جو کہ ڈسیپٹیو ہو سکتا ہے، جو چیزوں کو ڈسٹارٹ کر سکتا ہے، وہ کیسے ٹرسٹ وردی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک جو دوسرا اعتراض آپ نے کیا ریشنلسٹ کے اوپر، تو وہ بھی یہی ہے اور اس کا بنیادی طور پہ جو اعتراض ہے اس کی نیچر کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا سیلف ریفرنشلز کی ڈیفینیشنز اور ان کی تعداد اور وہ کیا ہیں، کیا اس فیلڈ کے ایکسپرٹس میں متفق علیہ ہیں یا مختلف فی ہیں؟ تو جو جواب آتا ہے وہ یقیناً یہی ہے کہ اس کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں خود ان کا اختلاف ہے کہ ریشنلزم کیا ہے، سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس کون سے ہیں کہ آپ ان کو نمبر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد کیا ہے، تو یہ بھی ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ تو دونوں یعنی جو اسکولز آف تھاٹ ہیں، ان دونوں کے اوپر یہ اعتراض بالکل درست ہے کہ یہ ان کی لمیٹیشنز ہیں اور یہ ظاہر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب اس سے کنسٹرکشن آپ نے کیسے کرنی ہے اور کیسے علم کو آگے بڑھانا ہے ایک نہایت با اعتماد انداز میں، جس کو کہتے ہیں ریلائبل فارم آف نالج، وہ انشاءاللہ بھی جیسے یہ ہماری گفتگو ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر وہیں سے ہماری بحث کا آغاز ہوگا کہ علم کے ذرائع کیا ہیں اور کس طرح متکلمین علم کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اور پھر کس طرح ہم بنیاد کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم اسلام میں علم کی بنیاد کو تشکیل دیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، آپ نے کہا تھا فلسفہ حکمت سے محبت کا نام ہے، تو فلسفہ اور حکمت ایک ہی چیز ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ اچھا دیکھیں، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ فلسفے کی ایک ڈیفینیشن عام طور سے یہ کی جاتی ہے کہ حکمت سے محبت کا نام ہے، لو آف وزڈم ہے، لیکن فلسفہ اور حکمت میں جن دو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت جو ہے اور فلسفہ دونوں بامعنی ہیں یا دونوں میں معانی کا اشتراک ہے، ان کا تو یہی خیال ہے کہ یہ ہے، اور بعض لوگ جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ حکمہ بیسیکلی ایسٹ سے لوگ جوڑتے ہیں اور فلسفی جو ہے وہ ویسٹ سے جوڑتے ہیں، تو لیکن بعض لوگ اس کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں کہ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کو اس انداز میں حاصل کیا جائے یا اس تک رسائی حاصل کی جائے کہ آپ کی زندگی بامعنی بن جائے اور اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہے۔ تو اس بامعنی سعی جس میں آپ حقیقت کی تلاش کریں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں اور زندگی بامعنی بن جائے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ تو ایک ایسا ڈسپلن جو اس انداز میں چیزوں کی تعبیر اور تشریح کرتا ہے وہ بھی حکمت کہلاتی ہے۔ یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا